اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے میرے دوست اور بزرگ آئے سب کا نام لے کے جو ہے بات کا آغاز کیا جائے. لیکن سچی بات ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج NSF کے دوستوں کے ساتھ لڑائی کی جائے. لیکن طلعت بٹ صاحب نے جو مووی آپ کے سامنے ڈسپلے کی اپنی دادی اماں کو دیکھ کے جذبات جو ہیں وہ اس حد تک جو ہے وہ شاید بھڑکنا مناسب لفظ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مقبول بٹ شہید جموں کشمیر کی 3 نسلوں کے لیے جدوجہد کا استعارہ بن گئی. ایک تو وہ نسل تھی جو ان کے ساتھ چل رہی تھی، ان کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے. ایک وہ نسل ہے جو میری شکل میں، آپ کی شکل میں اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، اسے آگے لے کے جا رہے ہیں. اور ایک وہ نسل ہے جو ان سے پیچھے کی ہے، ان کی والدہ کی شکل میں. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، دادی اماں کو پریکٹیکلی گھر کی دوسری چھت سے جو ہے افواج نے، بھارتی افواج نیچے پھینکا تھا کیونکہ 2 ہڈیاں ٹوٹی تھی. کئی مرتبہ انہیں جو ہے برف کی سلک پہ جو ہے وہ لٹا کے تشدد کا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میری فیملی ہے، میں نے آج تک کبھی ذکر نہیں کیا ان باتوں کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پتہ چلنا چاہیے. تو یہاں پہ کئی دوستوں نے کہا کہ آزادی کی تحریکوں کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ہمارا یہ عالم ہے قربانی دینے کا. ذرا سی کوئی تلخ بات ہو جائے، ذرا سی کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ کی رائے سے اختلاف کرنے والی بات ہو، تو ہم ایک دم جوشیلے ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر ناراض ہو کے نئی جماعت بنا لیتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ باتیں ذرا میں آج کھل کے کرنا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے میں 2004 میں بھی یہاں آیا تھا، قربان صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی، آپ دوستوں سے بھی کسی سے ہوئی ہوگی، کسی سے نہیں ہوئی ہوگی. اپنے تئیں کوشش کی کہ اس جدوجہد کا اسی طرح سے ساتھ دوں جس طرح سے اس جدوجہد کا تقاضا ہے. لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ ہم پتہ نہیں کیوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک پارٹی ہیں اور جو جس پارٹی کے ساتھ جسے وہ سمجھتا ہے پارٹی منسلک ہے، وہ آگے یہ کہتا ہے جناب ہماری جماعت جو ہے وہی سب کچھ کر رہی ہے، دوسرے لوگ جو ہے کچھ بھی نہیں کر رہے. میرا اپنا تجزیہ ہے، میں اب اپنی سیاسی زندگی میں تقریباً 24 سال ہو گئے مجھے بھی. 99 کی ایک تنظیمی کنونشن میں میں سیکرٹری جنرل منتخب ہوا تھا جماعت کا. وہ دن اور آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب ایک ایسے ارتقائی مراحل سے گزر رہے ہیں، ایوولوشنری پروسیس سے گزر رہے ہیں، جس میں ہم اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں آرگنائزیشن بھی نہیں بنا سکے. مثلا کیسے؟ کوئی بہت بڑی سائنسی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سی مثال. ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک تنظیم ہے. تنظیم کے لغوی معنی ہوتے ہیں ڈسپلن کے. کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اس گروہ میں، اپنی اس جماعت میں ایک ڈسپلن گروہ کو آرگنائز کرنے میں کامیاب ہوئے؟ اگر آپ کا پروگرام آج 4 بجے شروع ہونا تھا تو 10 بجے تک مجھے لاجک بتائیں نا. قربان صاحب نے لاجک کی بات کی کہ لاجک سے آپ بات کریں. مجھے بتائیں، آپ یقین جانیے کہ 20 دوستوں کی باتیں شاید میری سمجھ سے باہر تھی، مجھے نہیں سمجھ آئی. اس لیے آپ جانتے ہیں کسی زمانے میں فلمیں بنا کرتی تھی 3 گھنٹے کی. اب انٹرٹینمنٹ کے لیے جو چیز بنتی ہے وہ بھی یہ سمجھتے تھے، اس کو بنانے والے اس کی سائنس کو سمجھتے تھے کہ 3 گھنٹے کے بعد انسان بور ہو جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، لہٰذا اس کو 3 گھنٹے کے اندر ختم کریں گے. بعد میں ریسرچ میں یہ بات پتا چلی کہ 3 گھنٹے بھی بہت زیادہ ہیں. یہ جو ہالی ووڈ والے یہ اب غالباً جو ہے وہ 1.25 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے نا آپ فلم کا اختتام کرتے ہیں. یہ سائنس ہے.
کہ آپ اس وقت بالکل تر و تازہ ہوتے ہیں، آپ دل جمی کے ساتھ اس مووی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ مووی آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، اس سے کچھ اچھے کچھ جو بھی جس چیز کو وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں آپ اس سے وہ سیکھتے ہیں. لیکن اب ہر دوست ہر ساتھی ایک ہی جیسی بات کر کے، میں کئی مرتبہ یہ بات کہتا ہوں، میں اپنے دوست کی، میرے دوست ہیں سارے، این ایس ایف سے میرا ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ این ایس ایف کے ساتھ منسلک اس کی اپنی لیڈرشپ اپنے پروگرام ان کے اٹینڈ نہیں کرتی جتنے میں کرتا ہوں. وہ پیار کرتے ہیں مجھ سے، وہ مجھے بلاتے ہیں اور ان کو یہ توقع ہوتی ہے کہ شوکت مقبول کو جب ہم کہیں گے تو آئے گا، اور میں چاہتا ہوں. دوستوں اور ساتھیوں، بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں ہمیں اپنے اندر لانی ہوگی. ہم کہتے ہیں مقبول بٹ کے، ہم مقبول بٹ کی سیاسی تحریک کے وارث ہیں، ہم مقبول بٹ کی سیاسی تحریک کو لے کے چل رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا دو واقعات تو کچھ دوستوں نے بتایا، میں ایک اور ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. گلگت کے مقبول بٹ شہید مصطفیٰ الوی صاحب، ناظر صاحب جانتے ہوں گے، ان کے ساتھ تھے. مصطفیٰ الوی صاحب کہتے ہیں کہ میں صبح، چونکہ تھوڑا بہت پیری فقیری بھی کرتے تھے، تعویذ گنڈا بھی وہ کرتے تھے، صبح سحرے فجر کے وقت اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. کہتے ہیں میں صبح فجر کے وقت جب اٹھا تو میں نے یہ دیکھا کہ مقبول بٹ کا بستر خالی ہے. وہ عمر میں بٹ صاحب سے بڑے تھے، اسی طرح وہ بات کرتے. پتہ نہیں مقبول کدھر گیا. میں باہر نکلا، سردیاں تھیں، غالباً جنوری کا مہینہ تھا، جنوری یا دسمبر کا آخری ہفتہ تھا یا جنوری کا شروع کا. تو میں باہر نکلا اور میں نے باہر جا کے دیکھا کہ دریا سندھ، وہاں پہ اس کو گلشیر کہتے ہیں گلگت میں، کہ دریا سندھ کے اس گلیشیئر کے پانی سے مقبول بٹ نہا رہا تھا. جناب بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جہاں وہ ان کا قیام تھا وہاں ان کو گرم پانی اویلیبل تھا، وہ اگر نہانا چاہتے تھے تو وہ اس گرم پانی سے نہا سکتے تھے. اس سرد ٹھنڈے برف والے پانی سے نہانے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ میں بتا دوں کہ کیوں ضرورت پیش ہے. ضرورت یہ تھی ان کی کہ جس تحریک کے ساتھ وابستہ تھے، اس تحریک میں آنے والی رکاوٹیں، مشکلات، تکالیف، مسائل، ان کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیاری کر رہے تھے. آپ کتنی تیاری کرتے ہیں پروگرام میں آنے کے لیے؟ چھوڑیے، ہم اس تحریک کی بات نہیں کرتے، جنرل ایک بات کرتے ہیں. کسی بھی پروگرام میں جانے کے لیے جب آپ وقت نہیں پہنچتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تیاری نہیں کی ہوئی ہوتی. میں یہ اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. یعنی اس سماج میں بھی جہاں وقت کی بہت بڑی قدر ہے، مجھے افسوس ہے. ایک معزز دوست کو ہم نے یہاں بلایا ہے اور پچھلے 4 گھنٹے سے ہم جو ہے نا ان کی ٹارچر کر رہے ہیں انہیں ذہنی طور پہ. وہ شخص یہ سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں پارلیمنٹ میں کتنا کام پڑا ہے، اب پتہ نہیں کس وقت دیکھوں گا، وہ فائلیں کس وقت دیکھوں گا، وہ اگلی میٹنگز کیسے میں جو ہے نا ان کو کروں گا. لیکن ہم نے بٹھا رکھا ہے اور شاید ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ہم بھی، کیونکہ ہم ایکسپلائٹیشن کے ہم بڑے خلاف ہیں. لیکن ایکسپلائٹ کریں ان کی ایموشن کو کہ کشمیری ہے جناب، اس لیے جناب بٹھا کے رکھا ہوا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایٹیچیوڈ تبدیل کرنا ہوگا، رویے تبدیل کرنے ہوں گے. اگر اس سیاست میں، جس کو آپ ایک بہت بڑی سیاست کہتے ہیں، یہ وطن کی بات کرنا، قوم کی بات کرنا اور اس کے حوالے سے ایک تحریک کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے اپنے آپ کو اس کا ریپرزینٹیٹو ثابت کرنا، یہ آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے اندر بہت انقلابی تبدیلیاں لانی پڑیں گی. انقلاب جو ہے وہ ذہنوں میں لائے بغیر جو ہے آپ زمین پہ وقوع پذیر نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو تبدیل کریں تو پھر دیکھیں کہ کیسے تبدیلیاں آتی ہیں. میں وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اس سارے عمل نے ہمارے اندر تحمل نہیں پیدا کیا تو پھر میرا خیال ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. میں ابھی چند روز پہلے، یہ 11 فروری کے حوالے سے تقریبات شروع ہونے سے پہلے، ایک دوست کی فیس بک پہ اسٹیٹمنٹ لگی ہوئی تھی کہ مقبول بٹ شہید کا 34واں یوم شہادت جو ہے ہم بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ منائیں گے. تو میں نے کہا یہ دن تو ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، وہ جو ہمارے یہ جو پورز ہیں اس کے 30واں ہے اور 34 لکھتی ہے، تو چلے اخبار کی غلطی ہے. تو میں نے اس پہ یہ کمنٹ کیا کہ اس میسج کو جو ہے، اخبار کی اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ لائک نہ کریں، شیئر نہ کریں، اس لیے کہ جب آپ ہسٹوریکلی کسی چیز کو، غلط چیز کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پھر پروو ہو جائے گی، شاید یہ غلط جو ہے، یہ غلط عوام جو ہے یہ پھر
شاید درست سمجھے اس کو سمجھنا شروع کر دیں گے. آپ یقین کیجئے کہ ایک دم سے ایسا ریئیکشن اس کے اوپر آنا شروع ہوا, اور انہوں نے جن کی وہ خبر لگی ہوئی تھی انہوں نے اتنا مائنڈ کیا اس کو کہ میرا خیال ہے مزید اس کے اوپر میں کوئی بات نہیں کروں گا. ایک بات میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بٹ صاحب کے حوالے سے. جیسے ناز صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب اور مقبول بٹ منگلا میں جب تھے تو بٹ صاحب نے ریجیکٹ کیا. دیکھیے یعنی وہ مقبول بٹ کا وہ پیریڈ ہے جب وہ ایک میچور شخص تھا, صحبتیں برداشت کر کے وہ اس مقام پہ پہنچا تھا. اس نے ریجیکٹ کیا. اس نے کہا وزارت امور کشمیر کی موجودگی میں کوئی بات تسلیم نہیں کرتا اپنی. اور یہ جو الف لیلوی شخصیات ہوتی ہیں جنہیں تاریخ میں ریکگنائز کرنا ہوتا ہے, ان کی باڈی لینگویج سے ہمیشہ اس طرح کی جو چیزیں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں. ہم اختلاف تو بہت جلدی کرتے ہیں کسی بھی چیز سے. کہ وہ جس اسکول کا واقعہ میرے کسی دوست نے ریپیٹ کیا تھا, میں نے وہ پیچھے ایک پروگرام میں اس کو جو ہے وہ سنایا تھا. مقبول بٹ شہید نے یعنی وہ غالباً 7-8 سال کے تھے, تو 2 یا 3 گریڈ کے وہ اسٹوڈنٹ تھے. تو وہاں پہ انہوں نے عملاً جو ہے اس جو طبقات میں تقسیم کیا ہوا تھا اس اسکول میں بچوں کو, تو انہوں نے اس فرسوکی کے خلاف وہاں پہ اعلان بغاوت کیا تھا. انہوں نے کہا میرے دوستوں کو جب تک ایک صف میں کھڑا نہیں کریں گے میں آپ کا وہ انعام لینے کا روادار نہیں. میرے دوستوں, لیڈرشپ یقیناً کسی فلاسفی کو جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے آگے لے کے چلتی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم شاید اقوام میں, دنیا کی جو اقوام ہے اس میں بدقسمتی کا جو لیول ہے ہمارا وہ شاید سب سے ہائی ہے. وہ اس طرح کہ 47 میں وہ مہاراجا جس نے برٹش کراؤن کا اتنا پریشر برداشت کیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اس نے ملاقات نہیں کی, یہ اس کی بہت بڑی عظمت تھی, کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنیادی طور پہ جموں کشمیر کو بھارت کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے جو ہے اس کو پریشرائز کرے گا. نہیں ملا اس کے ساتھ. اور وہ جنہیں ہم آئے روز کہتے ہیں نا, جنہوں نے مسلم کانفرنس بنائی, بعد میں نیشنل کانفرنس بنائی, تعصب کا یہ عالم تھا کہ جو اس ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا اس کے خلاف لڑ کے جموں کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان کا غلام بنوایا. انہوں نے کہتے یہ تھا کہ جناب ہم بھی آزادی کی تحریک لے کے چل رہے ہیں. حالت یہ ہو رہنماؤں کی ذہنی پسماندگی کی, تو وہاں یہ توقع کرنا کہ آج کا وہ جموں کشمیر کا ایسا جو ہندوستان کے کنٹرول میں ہے اور وہ جموں کشمیر کا ایسا جو پاکستان کے کنٹرول میں ہے, اور وہاں پہ ہندوستان اور پاکستان کے حمایت یافتہ سیاستدان جموں کشمیر کے کیس کو بڑے احسن طریقے سے جو ہے پلیڈ کریں گے, یہ غلطی ہم نہیں کریں گے. یہ غلطی ہم نہیں کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے مفادات کو جموں کشمیر کے اندر تحفظ دینے کے لیے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور ہماری ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. نہیں, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بنیادی طور پہ اب اپنی انڈیجنس تحریک کو تلاش کر کے جو ہے جموں کشمیر کی ریاست میں اور جموں کشمیر کی قوم کے لیے حقیقی آزادی اور حقیقی خود مختاری کو جو ہے ضرور وقوع پذیر کریں گے. میں جانتا ہوں شاید میرے لیے یہ شاید کچھ دوست یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں شوکت مقبول یہ بات اس طرح سے کیوں کر رہا ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ جو افضل گرو صاحب ہے, افضل گرو کی میں اس حوالے سے کہ افضل گرو کو اگر جو ہے وہاں بھارت میں لیگل پروسیجر میں اس کے جو رائٹس بنتے تھے وہ اگر اس کو نہیں ملے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکن ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کی ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ جس کا نام لشکر طیبہ ہے,
اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کارکن کہتا ہے یا لیڈر کہتا ہے. میں ایسے شخص کی تحریک کو مقبول بٹ شہید کی تحریک کا سپاہی نہیں سمجھتا. بالکل غلط ہے. یہ مقبول بٹ شہید کی جو لیگیسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے کہ این فروری، جس طرح سے میرے دوست بتا رہے تھے کہ 5 فروری ایک فرسودہ تاریخ کو جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہے یکجہتی کے طور پہ منا کے بنیادی طور پہ مقبول بٹ شہید کی یوم شہادت کے اس دن کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے سازش کی جاتی رہی ہے. لیکن جب وہ نہیں کر سکے، اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر انہوں نے یہ نیا ڈرامہ کیا. اور چونکہ وہ جانتے تھے کہ لشکر طیبہ کا ایک شخص جو ہے وہ دہلی کی تہاڑ جیل میں موجود ہے، اور ایگزیکٹلی فروری سے چند مہینے پہلے جو ہے لشکر طیبہ کے کچھ لوگ وادی نیلم سے جو ہے اندر داخل ہوئے، اس طرف کے ایل او سی کو انہوں نے کراس کیا، بھارت کے چند فوجیوں کو پکڑا اور انہیں ذبح کیا، ان کی گردنیں کاٹی، اور اس بنیاد پر اس ریئیکشن میں جو ہے افضل گرو کو جو ہے وہاں پہ پھانسی میں چڑھایا گیا. اور آج اس دہشت گرد تنظیم کے اس عمل کی بنیاد کے اوپر جو ہے کیا ہم اپنی جنرل اور انڈیجنس تحریک کے اس ریپر، اس مجاہد، اس ہیرو اور اس لیڈر کو جو ہے صرف یہ کہہ کے کہ جناب یہ وہ بھی جو ہے وہ شہید تھا اور یہ بھی شہید تھا، وہ بھی تہاڑ جیل میں تھا، یہ بھی تہاڑ جیل میں تھا، اور اسے بھی تہاڑ جیل میں جو ہے وہ دفن کیا گیا، اسے بھی تہاڑ جیل میں دفن کیا، لہٰذا دونوں کی تصویریں ساتھ ساتھ لگا دی جائیں. لوگ دوستو ویجیلنٹ رہیں، اپنی آنکھیں کھولیں کہ کیسے سازش کر کے آپ کی حقیقی تحریک کو ساری دنیا میں جو ہے وہ ایک ٹیررزم کی تحریک کے طور پہ جو ہے ریکگنائز کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. آپ نے علیحدہ کرنا ہے ہر چیز کو، آپ نے کھوٹے اور کھرے کا بالکل توازن کرنا ہے اس کا، اور اس کو سب کو علیحدہ کر کے دکھانا ہے. مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جناب صاحب غالباً میں ایگزیکٹلی، لیکن میں اس کو جو واقعہ ہے اس کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس کے ساتھ ایک جگہ پہ ان کو بیٹھنا پڑا، تو غالباً جو ہے کانگریس کے گاندھی صاحب نے کسی نے اپنی چیئر ان کو پیش کی، تو وہ بیٹھنے لگے، ایک دم کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا. انہوں نے کہا اس میں کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا پرابلم ہے اس لیے کہ میں ایک علیحدہ نیشن کے لیے جو علیحدہ جو ہے نا وہ ملک کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو لوگ کہیں گے جناب یہ تو اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. دوستو ساتھیوں بات یہ ہے، ختم کر رہا ہوں میں اپنی بات کو، صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھیں، اپنے اندر کشادگی پیدا کریں. مقبول بٹ شہید نے کہا تھا کہ میں اپنی یوتھ کو پولیٹیکل اور کانشیس سولجر بنانا چاہتا ہوں، یعنی ضمیر کا سپاہی بنانا چاہتا ہوں، سیاسی سپاہی بنانا چاہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ جو لوگ بیدار ہوتے ہیں ان کو زیادہ عرصہ کوئی بھی غلام نہیں رکھ سکتا. آپ کی آزادیاں آپ کے پاؤں کے نیچے ہیں، صرف آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، آپ کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے. اور لاڈ صاحب ہم کسی سے دشمنی نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں نا، اب یہ اتفاق ہے کہ جب ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ جناب ہمارے رائٹس ہمیں دیں، اور دوسرا اسے یہ پیش کرے کہ جناب یہ تو جناب شوکت مقبول میرا دشمن ہو گیا، تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ مجھے بتائیے نا، پھر اس میں کیا کیا جائے؟ ہم پاکستان کو دشمن نہیں کہتے، پاکستان کو چھوڑیے، ہم تو ہندوستان کو بھی دشمن نہیں کہتے. اگر کل ہندوستان یہ کہہ دے کہ ہم جموں کشمیر کے ان رائٹس کو جس کا ہم نے خود وعدہ کیا جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ کہ ہم آپ کو دیں گے، وہ کل اس کو تسلیم کر لے اور ہمیں دے دے، تو ہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہم تو دوستی اور محبت کا پیغام نہیں، ایک پریکٹیکل دے رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں جو عام ریس ہے، جو یہ ایٹمی ہتھیار اور ڈیوائسز بن رہی ہیں، یہ تو جموں کشمیر کے مسئلے کے سارٹ آؤٹ ہوتے ہی، لیکن سارٹ آؤٹ جموں کشمیر کے لوگوں کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق. یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. وہ تمام وہ ہندوستان اور پاکستان جو اپنے نیچرل ریسورسز جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے خرچ کرنے کے بجائے جب وہ ملٹری مائٹ بننے کے لیے جو ہے استعمال کر رہے ہیں، وہ سارا ختم ہو جائے گا. لوگوں کے اوپر جو ہے جنرل انڈیجنس تعمیر اور ترقی کے دروازے کھول جائیں گے. تو ہم دوستی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں. ایکسپریس کرنا مسئلہ ہے کہ ہم پراپرلی اس کو شاید ایکسپریس نہیں کر سکیں. تو لاڈ صاحب آپ کیجیے نا، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ کیجیے نا دنیا بھر میں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ کوئی جو نا لیڈری کا کوئی تاج ہمارے سر پہ کوئی بنائے. آپ آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. ہم آپ جو ڈیو سپورٹ ہونی چاہیے ہم دیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سفروں کا
ایک انسان جو ہے ایک بہت بڑی جگہ میں بیٹھا ہے، باقی اس کا ایک کردار بنتا ہے، وہ کردار پلے کرے. ہم ہندوستان اور پاکستان کے انسانوں سے دشمنی کی بنیاد کے اوپر کوئی ملک وقوع پذیر کرنے کی کوئی سازش نہیں کر رہے. ہندوستان اور پاکستان کے لیڈرز نے اس وقت کے جو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی جنرلی لیڈرز تھے. اب تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، پاکستان میں تو سارے مارشل لاؤں کی گود میں پلنے والے، ان کے کمروں سے اگنے والے لیڈرز ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہم سے وعدے کر رکھے ہیں، ان وعدوں کی بنیاد کے اوپر وہ وعدہ ہم ان کو بار بار یاد دلاتے ہیں، اس سے شاید وہ ٹیز ہوتے ہیں، اس سے شاید جو ہے وہ اریٹیشن فیل کرتے ہیں، اور پھر اس اریٹیشن کے عوض جو ہے وہ ہماری دادی اماں جیسی خواتین کو گھر کی دوسری منزل سے نیچے گرایا جاتا ہے. عارف شاید جیسے انسان کو راولپنڈی کی کسی سڑک پہ قتل کیا جاتا ہے. آپ یقین کیجئے، آپ تحقیق ہم نہیں کرتے ہیں، ورنہ میں ایسے ہزاروں واقعات آزاد کشمیر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وادی نیلم جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے، اس سارے LOC کے ارد گرد کیا کیا کرائم جو ہے وہ پاکستان کی نوکرشاہی اور پاکستان کی آرمی کرتی ہے. شاید ڈھونڈتے باقی یہ کہ جموں کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے. جو جموں کشمیر کے حوالے سے ان کے رائٹس ہوں گے وہ ان کو بھی ملیں گے، اور جو ہمارے ہوں گے اس سے ہم بھی لطف اندوز ہوں گے. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے، یہی اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. بس آخر میں اس یقین کے ساتھ کہ جس ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے ہم نے چھوٹے چھوٹے گروہ بنا رکھے ہیں، یہ ایک وقت میں ایک متحدہ پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی. میں کسی سیاسی گروپ اور اس کی سیاسی آرگنائزیشن کی بنیاد پر کسی کو تنقید نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے، یہ ایک پازیٹیو بات ہے، اس کو ہلدی سائن کے طور پہ لینا چاہیے. برنٹ شاہ کہتے ہیں کہ دو لوگ جو ہے وہ کسی ایک نقطے پہ بغیر بحث کے متفق ہو جائے تو دونوں بیوقوف ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم بیوقوف